السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب۔ پچھلے پروگرام میں کچھ بتاتے رہے آپ کو کہ جی وہ 7 ستمبر گزر گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اس ایپیسوڈ میں یہ بات ان الفاظ میں نہیں کہی گئی تھی کہ 7 ستمبر کو آپ جب کہتے ہیں کہ ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے 50 سالہ سالگرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ 7 ستمبر گزر گئے، اور 7 ستمبر آپ نے تو منا لی، مطلب آپ بیان دینے میں کیا جاتا ہے کسی کے باپ کا، لیکن پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ 7 ستمبر گزر گئے تو 50 جو ہے وہ ستمبر گزرے تو ان پہ ہی آپ نے 50 سالہ جشن منانا تھا۔ تو جشن جو لوگ مناتے ہیں وہ کسی اچیومنٹ پہ مناتے ہیں۔ آپ کی اچیومنٹ تو یہ تھی کہ آپ نے ایسا کام کر دیا تھا جو اس وقت کہ اخباروں کے بقول، آپ کی لیڈرشپ کے بقول، ایسا جی اسلام کی تاریخ میں پہلے نہیں ہو سکا تھا، یعنی 90 سال میں نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ آپ کے پاکستان کے اسلام کی تاریخ جو ہے وہ بانی اسلام سے شروع نہیں ہوتی۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ کی تاریخ اسلام شروع ہو تو آپ کو بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیدائش اور دعوے سے جو پہلے والا دور تھا، جو کہ 1400 سال بنتا ہے، اس میں سے اپنی باتوں کی لیجیٹیمیسی کشید کرنی پڑے گی۔ اسی سے آپ کو قرآن شریف کی پیشگوئیوں اور پیشخبریوں کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا پڑے گا، اور اسی سے آپ کو آئندہ زمانوں کے لیے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی طاقت کشید کرنی پڑے گی۔ اور پھر جب یہ آپ سارا کر بھی لیں گے تو اس سارے اپنے کیے دھرے کو یا اس اپنی ساری محنت کے نتیجے میں جو ایسنس آپ کو نصیب ہوگا وہ آپ کو پوری دنیا میں کم از کم باقی مسلمان ممالک میں خاص طور پر اور پوری دنیا میں بطور مطلب ایک آئندہ زمانوں کی حکمت عملی کے طور پر اس کو عام کرنا پڑے گا۔ آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ کی تاریخ اسلام بانی احمدیت کے دعوے سے شروع ہو کر آج تک اپنی ہڑبونگ تک ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ تاریخ اسلام جو ہے وہ جیوگرافیکل باؤنڈری آف پاکستان کے اندر پڑھنی پڑتی ہے، اور وہیں تک وہ اس کو محدود رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ دا مومنٹ آپ جیوگرافیکل باؤنڈری سے باہر جاتے ہیں تو آپ جو بھی قوانین اور جو تھاٹ اور جو فلسفے اور جو موت زندگی کے سوالات بنا کے دکھاتے ہیں وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں، وہ بے اثر ہو جاتے ہیں، ان کے کوئی میننگز نہیں رہتے۔ اسمبلی ممبران کی تقریر شروع اس بات سے ہوتی ہے، وہ جیسے ڈیبیٹرز آتے تھے نا، مطلب 9ویں 10ویں کے، تو ان کو جو ان کی ڈیبیٹ کی تیاری کروانے والے ہیں نا ماسٹر، وہ بتا کے بھیجتے تھے کہ پہلے آندے ہی ایک پھڑکدا یا شعر ہوئے تاکہ آڈینس کو آپ وہیں سے کیچ کر لیں۔ آپ کا جو ذہن ساز ملا ہے اس نے اب آپ کو یہ سکھا دیا ہے کہ آپ جتنے بڑے بھی پارلیمنٹیرین ہوں، آپ منسٹر ہوں، آپ احسن اقبال ہوں، آپ خواجہ آصف ہوں، آپ علی محمد ہوں، کچھ بھی ہوں، کسی بھی پارٹی کے ہوں، آپ پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے سندھ سے آنے والے ایک ہندو ہوں، آپ قادر پٹیل ہوں یا کچھ بھی ہوں، نام جو مرضی رکھ لیں آپ کا، آپ نے پہلا شعر جو ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے، اور اس کے بغیر ہم جان تو دے سکتے ہیں، ہم اس پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ اس کے بعد ہاؤس، لیڈر آف دا ہاؤس، اسپیکر، ہر شہر سمٹ کے آ گئی نا پھر آپ کے
کیونکہ وہ جو اسمبلی کے باہر کا ماحول ہے اسی کے نمائندے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر انتہائی دیانتدار پڑھنے لکھنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جان بنانے والے، قرآن شریف کے مفاہیم پہ غور کرنے والے، اور پھر اسی صبر اور تحمل اور بردباری کے ساتھ اسلام اور قرآن اور سنت کو اپنے اوپر نافذ کر کے پھر اس کا اپنی کردار سے دفاع کرنے والے عامت الناس ہوں بیٹھے ہوئے. ان کے نمائندے کے طور پر آپ ہاؤس میں آئیں اور اندر وہ بکواس شروع کریں اور وہ واہیاتیاں بکیں، اور اسلام کا نام لے کے اور بانی اسلام کا نام لے کے کہ الامان الحفیظ. اس کا مطلب ہے کہ اندر باہر کا ٹیمپریچر ایک ہی ہوتا ہے، اور آپ جن کی طرف سے آئے ہیں ان کو پہلے برباد کر کے آئے، ان کے نمائندے کے طور پر آئے. نہ جھوٹ گلیوں میں بولنا حرام تھا، نہ منافقت باہر کے معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی تھی. تو اندر آ کے آپ اگر منافقانہ اور جھوٹا بیان دے دیتے ہیں تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جیسے آپ کے جلسے آوے کے تھے ویسے ہی آپ کی اندر مائکروفون پہ آپ کا سپیکر بھی آپ سے وہی توقع رکھ رہا ہوتا ہے. ادھر کچھ عرصے سے یہ حرکتیں کرتے کرتے اب چونکہ ان کے پھل دینے کا وقت آ گیا تھا. جب آپ نے اپنے فیصلے کے ذریعے احمدی کا ووٹ پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا تھا، ان کو ٹھڈا مار کے اپنے خیال سے فارغ ہو بیٹھے تھے، تو ہمارے عمائدین نے یہی اس وقت فرمایا تھا نا کہ جب تک اس اسمبلی میں احمدی کا ووٹ واپس نہیں آئے گا یہ اسمبلی اپنی توقیر کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گی. مختلف ورژنز ہیں، کبھی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی، یا یعنی اپنا جو اس کا مقصد ہے وہ اس کو ادا نہیں کر سکے گی. تو وہ تو اب آپ سن ہی رہے ہیں. میں پچھلے ہفتے میں جب وہ اسمبلی سے آپ اٹھا کے لے گئے تھے ارکان کو، اور پھر اسپیکر کے پروڈکشن آرڈر پہ جب وہ واپس لائے گئے، تو میں شیخ وقاص اکرم کی سپیچ سن رہا تھا، اور میں نے اس پہ نشان لگائے ہوئے تھے، ذہن میں تھا کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہی، لیکن سب نے سنی ہوئی ہوتی ہے. شیخ صاحب جو ہے وہ جناب اسپیکر کہہ کے، جناب اسپیکر جو اب ہوا ہے 10 ستمبر کو، یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں اس ہاؤس پہ پہلے نہیں گزرا. ہم پہ یہ بھی گزر گئی، ہم پہ وہ بھی گزر گئی، لیڈروں کو پھانسیاں بھی دی گئیں اور جلاوطنیاں ہوئیں، لیکن یہ تقدس جو پامال ہوا ہے، یہ تقدس کب پامال ہوا ہے؟ آپ کی 50 سالہ سالگرہ کے 3 دن بعد. آپ نے اسی اسمبلی میں 50 سالہ جشن کی قراردادیں بھی پیش کی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا عجیب و غریب سسٹم ہے کہ آپ کو بتاتے رہے. بھٹو کو جب پھانسی ہونی تھی تو جماعت اسلامی کے ایک اخبار یا رسالے میں، اخبار میں باقاعدہ ایک جماعت اسلامی کے عالم کی طرف سے یہ بیان چھپا ہوا موجود ہے ریکارڈ پر، چاہے وہ تھا ایسے 1 یا 2 کالموں میں. انہوں نے کہا جی کہ وہ احمدی جو ہے نا وہ قلبن یموت علی قلبن کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ 52 سال اس کی عمر ہے، اور کوئی آئندہ میں آنے والا، مرزا صاحب نے مفہوم یہ بیان کیا تھا اس الہام کا کہ کوئی ماند احمدیت ہوگا جو 52 سال کی عمر میں پاؤں رکھے گا اور مارا جائے گا، خدا تعالیٰ کی تقدیر اسے عبرت کا نشان بنا دے گی. تو چونکہ بھٹو کی سال اس 4 اپریل کو پھانسی دینے میں یہ ایگزیکٹ وہی ایج اور عمر بن رہی ہے، آپ نے اگر پھانسی دینا ہی دینا ہے تو 1 سال ٹھہر جائیں، تاکہ یہ ان کی جو پیش گوئی ہے، احمدیوں نے بغلیں بجانی ہے کہ جی ہماری پیش گوئی پوری ہو گئی. یہ باقاعدہ اخبار میں چھپا ہوا ہے اس زمانے کا. مگر جس لیول پہ پیرالل ہو کیا رہا تھا، ضیاء کو اس وقت کہتے تھے کہ قبریں 2 ہیں اور قبر 1 ہے اور چارپائیاں جنازے 2 ہیں. ضیاء کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کسی بھی وجہ سے اگر میں ایک باری بچ گیا تو پھر میں مریا.
تو وہ جو مکر و مکر اللہ کے درمیان کی جو ٹسل اور جو کھینچا تانی اور جو رسا کشی ہو رہی ہوتی ہے، وہ واللہ خیر الماکرین تک پہنچنے تک بالکل آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے. وہ یہ دیکھنے نہیں دیتی کہ ہونے کیا جا رہا ہے. تو 22 اگست کے بعد تو میں نے عرض کر دیا تھا نا کہ 26 اگست کو کیا کر لیا ہے آپ نے. اب وہ بلوچستان والا جن بوتل میں اس دفعہ نہیں جا رہا نا، کوشش کے باوجود نہیں جا رہا. اس میں اب چیزیں ایگریویٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور جو 7 ستمبر والا تھا وہ مطلب 22 کے بعد 3 دن بعد آپ نے وہ دیکھ لیا، اور 3 دن کے بعد 7 ستمبر کے بعد آپ نے یہ دیکھ لیا. اصل میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو بیان بازیوں کی جو بوسٹ فلنس ہے وہ اس دفعہ کم از کم، پہلے کا تو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ جو تازہ ترین ارد گرد چل رہا ہے نا، اس میں آپ کی لاف اور آپ کی بوسٹ جو ہیں وہ اب موقع نہیں دے رہی، وہ ساتھ ساتھ چیزوں کو سیٹل کرتی جا رہی ہیں. اور آپ نے اس دفعہ یہ ہڑبونگ اور یہ تماش بینی اور یہ جو گدڑ ٹپوشیوں کے لیے ماحول بنایا ہے، اس کی ٹائمنگ اتنی غلط چن لی ہے کہ اب ادارے، صوبے اور آپ کی ایڈمنسٹریشن اور آپ کا اعتماد ریاست کے اوپر، یہ سارے بہت زیادہ دراڑوں کا شکار ہیں. ذرا سے سینسیبل لوگ ہوتے وہ ان دنوں میں اپنی پگڑی، اپنی چار دیواری، اپنا روزی روٹی، اپنا کچھ بچانے کی کوشش کرتے. لیکن بیڑی کاغذاں دی باندر ملا ہویا، انا کلیا پار لنگامنے نو. انا آپ کی کشتی سٹیئر کر رہا ہے، باندر جو ہے وہ ملا ہے اور کشتی کاغذوں کی ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے. نیشنل اکانومی جو ہے وہ ڈاکٹر کیسر بنگالی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے پیسے پچھلے قرضے ادا کرنے پہ استعمال ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ 24واں ہوگا اب، اور آپ کے پیرالل ضرورت پڑنے پر انڈیا جا چکا ہے آئی ایم ایف میں، لیکن ایک دفعہ گیا تھا، مڑ کے دوبارہ نہیں گیا آئی ایم ایف میں. انہوں نے اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو اپنے خود انحصاری کی طرف لے گئے کہ یار ایجتے ملک نہیں چل دے. آپ ملک چلا رہے ہیں کہ جی وہ تہاڈے مطلب پیو دے نوکر نے تانوں ہر باری پیسے دین، اور پھر آنکھوں سے کیا خیال ہے جو وفد ان کا آتا ہے، اس وفد کو چھوٹے چھوٹے جو آپ کے جو فائنینشیل اینڈ فسکل انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر نظر نہیں ہوتی. ان کو آپ کی ایکسپورٹس کی، یہ تو آپ سارا کچھ گوگل پہ جہاں مرضی بیٹھے آپ دیکھ لیں. آپ نے ایکسپورٹ کیا کیا ہے، آپ نے امپورٹ کیا کیا ہے، آپ کے لائف سٹائل کیا ہے. آپ پالیسی سازی اور پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا دونوں میں فیل ہیں. آپ سازی اور امپلیمنٹیشن کا فرق یہ ہے نا کہ آپ ساروں کو ہر لیول پر پتہ ہے. میں 7 ستمبر کے حوالے سے اور یہ ہیومن پرسیکیوشن اور انسانوں کے حق کے خود ارادیت اور حق کے ووٹ اور حق شہریت کے اوپر جب بات ہو رہی ہے، احمدیوں کے حق عقیدہ پہ جب بات ہو رہی ہے، فیتھ کی جب بات ہو رہی ہے، اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو، دس از ناٹ بزنس آف دا اسٹیٹ. مگر آپ مولوی کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں نا. شروع میں آپ نے مولوی کو اپنے پے رول پر رکھنے کے لیے، اس کو ہڈی ڈالنے کے لیے یہ حرکت کی تھی. آج مولوی آپ کو تھوڑی سی ہڈی کے طور پر ریلیکس کرتا ہے، اس کے بعد پھر بکواس شروع کر دیتا ہے. تو اب آپ چاہیں بھی تو جو آپ کے منسٹرز جو ہیں، جو آپ کے فیڈرل سیکریٹریز اور جو آپ کے اس طرح کے چیفز ہیں مختلف آئی ایس آئی کے کہہ لیں، آپ عدلیہ کے کہہ لیں یا دیگر کہہ لیں، مطلب آرمی کے اور اس طرح کے اپنے میسوں میں بیٹھنے والے، ان ساروں کو پتہ ہے نا کہ یہ بکواس ہو رہی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کے فارن آفس کے جتنے سینئر ڈپلومیٹس ہیں وہ اپنا منہ دے ہی نہیں سکتے پاکستان کے باہر دنیا کی حکومتوں کو کہ جو وہ آئین دکھاتے ہیں اپنا، لیکن آئین کے سامنے پاکستان کا سرکاری ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ اگلے اٹھا کے منہ پہ دے مارتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے.
اتنے 100 قبروں پہ حملے ہوئے، اتنے پہ یہ ہوئے، اتنے پہ یہ ہوا، ان کو عقیدے کا رائٹ نہیں، اور اب آپ کی تابوت میں آخری کیل آپ نے سپریم کورٹ کے وہ جو ریویو کے بعد بھی وہ ایک طرح سے وہ گچی نو دے کے چیف جسٹس کو فیصلہ چینج کروایا، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ تفصیلی فیصلے کے وقت مشکل ہو جائے گا، چیف سی جے کس طرح دے سکتا ہے اس طرح اپنے فیصلہ، سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے گی تو اس کے بعد یہ دنیا میں منہ کیسے دکھائیں گے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو منہ دینا ہے۔ آپ کو ایک گزارش کروں، اگر آپ دنیا کی پرواہ کے بغیر زندہ رہنے والے ہوتے تو آپ یہ کاروں پہ یہ جو آپ باہر سے آرڈر کرتے ہیں آپ ختم کر دیں نا۔ آپ وہاں پر گوری میزائل بنا رہے ہیں، آپ وہاں پہ چھوٹی سی کار نہیں بنا کے تو یہ حکم دے سکتے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بالکل افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور ہم نہیں لیں گے۔ آپ امپورٹڈ بلڈنگ میٹیریل جب منگوانا بند کریں گے تو پھر آپ کے ہاں کھڑکیاں بنیں گی نا۔ آپ کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ آپ وہاں رول کرتے کرتے یہاں آ کے شاپنگ کرتے ہیں، آپ یہاں آ کے تھوڑا وہ اچھا اور بھی کئی کچھ مطلب آپ کی جو زندگی گزارنے کے لیے ہے وہ تو آپ کی ساری رولنگ ایلیٹ کی ادھر ہے، وہاں تو آپ اور جہاں پہ آپ نے ہونا منسٹریل انکلیو میں آپ کو سب کچھ اویلیبل ہے، آپ کے دفتروں میں آپ کو سارا کچھ اویلیبل ہے، لہٰذا آپ پرلے درجے کے سوشل بے ایمان ہیں، آپ پرلے درجے کے پولیٹیکل بے ایمان ہیں، آپ پرلے درجے کے ریلیجس بے ایمان ہیں، آپ پرلے درجے کے ایڈمنسٹریٹو بے ایمان ہیں، آپ ٹوٹلی بے ایمان ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ درندے ہیں، آپ بلو دا ہیومینٹی بیہیو کر رہے ہیں اور اپنے ہی عوام اور ملک کے خون پسینے کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کریں گے، اور if there is a God, if there is a creator of this universe including پاکستان، یا تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آپ پریکٹیکلی جو آپ کا جو حق الیقین ہے وہ اسی بات پر ہے کہ خدا نہیں ہوتا، آپ صرف بیانیے والا خدا مانتے ہیں، نیریٹو والا آپ کا خدا ہے، نیریٹو والا ہی آپ کا اسلام ہے، نیریٹو والا ہی آپ کا رسول ہے۔ پریکٹیکلی اگر رسول آپ کی ذات کے اندر ایگزسٹ کرتا ہو تو لفظ رسول سے آپ کو موت کیسے پڑ جاتی ہے؟ وہ میں نے پہلے بھی سنایا ہوا، ایک مزاحیہ انداز میں بات لکھنے والے تھے انڈیا میں قادیان میں شاعر خادم گجراتی تو دوسرے تھے، پتہ نہیں شفیع ان کا نام میں آتا تھا، تو انہوں نے ایک شیطان کانفرنس نظم لکھی، اس میں ایک لائن یہ بھی تھی کہ جو دجال آئیں سر آنکھوں پر آئیں، نبی گر جو آئے تو فتنے اٹھا دو۔ تو اب آپ دیکھ لیں، یعنی بیانیے والا رسول اور رسالت مآب اور اس کی ناموس رسالت بیانیے والی آپ کو چاہیے، لفظ رسول اور فینومینا آف دا پروفٹ ہوڈ پہ تو آپ مرنے کو آ جاتے ہیں، آپ کی جان لبوں پہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح کا آپ کا اسلام ہے، اسی طرح کا آپ کا خدا ہے، یعنی وہ چنگی محرر جتنی بھی حیثیت نہیں ہے نا اس خدا کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ سارے کتپنے کرتے رہیں اور وہ نوازتا بھی آپ ہی کو چلا جائے، آپ کا ایک بھی پاؤں بندے کے پتروں والا نہ ہو اور آپ دنیا بھر کے وسائل کا منہ وہ آپ کی طرف رکھے، آپ خدا کا نام لے لے کے اس کی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کے عدالتوں میں جھوٹ بولیں اور اپنے حلف جو ہیں وہ مسلسل خدا کے نام پر جو حلف اٹھائیں، ان حلفوں کے ہمیشہ آپ خلاف جائیں اور جھوٹ بولتے چلے جائیں، اور آپ کی پکڑ نہ ہو اور آپ کو سزا بھی نہ ہو اور آپ کو کچھ بھی نہ کہا جائے، بلکہ آپ کے شہروں میں برج الخلیفے بننے شروع ہو جائیں۔ کیسے بنیں گے؟ اسی وجہ سے آپ کھاتے پیتے تھے اور آپ اب ڈانگتے ڈیرے والے لیول پہ آ چکے ہیں، اور جب آپ کا بالکل اولا لتھ گیا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں، آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان دنوں میں آپ جشن منانے کون سے نکلے ہیں؟ یعنی بیڑا رڑ گیا تہاڈا تے ادوں تسی 50 سال دا جشن منان لگے ہو جیسے احمدیاں نوں نان مسلم قرار دیتا تھی۔ کیا کہیں اس پہ؟ اب اینڈ پہ میں صرف ایک بات عرض کر کے آج کی حصے کو وائنڈ اپ کرتا ہوں
میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، ان سے مطلب پاکستان میں وہ اچھے، ایک تو خیر ان میں ہمارے دوست مختار کبھی کبھی آتے بھی ہوتے ہیں میرے پروگرام میں. تو مختار جو ہے ہی از دا ون کہ جس نے رائٹ ٹو انفارمیشن پہ اب ایک پریسیڈنس دنیا میں پاکستان کی سپریم کورٹ میں سیٹ کروائی کہ وہ پورا میں نے فیصلہ پڑھا. تو سپریم کورٹ یعنی مختار احمد علی ورسز سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ انہوں نے جو پہلے رائٹ ٹو انفارمیشن پہلے صوبوں سے منظور کروایا. بندے کی 15-20 سالہ محنت ہے. ہمارا دوست ہمارے ابتدائی دنوں کا ساتھی، میں نے خود اس کے اس پروجیکٹ میں سرو کیا، CPDI سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز پاکستان. پہلے وہ رائٹ منظور کروایا، رائٹ ٹو انفارمیشن کا سگنیٹری صوبوں کو بنایا، جیسے کہ دنیا کے تقریباً 170-80 ممالک اس کے سگنیٹری ہیں. یہ بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ہوتا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن. ماڈرن ڈیموکریسیز میں عام شہری کا یہ حق ہے کہ وہ سرکاری اداروں سے اپنی انفارمیشن مانگ سکے کہ فلاں بجٹ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کیسے ہے، مطلب کیا آپ کے پاس ساز و سامان ہے، ہمارے اوپر کیا خرچ کیا ہے، گلیاں بنانے سڑکیں بنانے پہ کتنا بجٹ ہے. یہ ساری انفارمیشن شہری کو حق حاصل ہے. پاکستان میں یہ نہیں تھا. تو 2000 تک تو یہ لا نہیں تھا. انہوں نے اس کے اوپر آفٹر یونیورسٹی اس کے اوپر آہستہ آہستہ کام کرتے گئے، ایڈوکیسی کیمپین لانچ کی. پھر وہ ایکٹ منظور ہوا، مطلب اس کو فیڈرل گورنمنٹ اس کی سگنیٹری بنی، چاروں صوبے اب اس کے سگنیٹری ہیں. جب وہ ہو چکا اس پہ کئی سال بیت گئے، اور جب یہ سارا پروسیس تھا تو اس زمانے میں میں بھی ایک شعبے میں کام کرتا تھا ان کے ساتھ، وہاں CPDI میں ایڈوکیسی کیمپین کا کچھ حصہ میرے بھی سپرد تھا. تو پچھلے 1-2 سال پہلے اسی بانی نے، جو اس رائٹ ٹو انفارمیشن کا پاکستان میں فاؤنڈنگ فادر بانی تھا، اسی مختار احمد علی نے اپنی شناختی کارڈ کے ساتھ 25 روپے فیس دے کے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو کہا کہ اس قانون کے تحت مجھے حق ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، آپ کے پاس کون سی ایڈ ہاک پوسٹیں ہیں، کون سی مستقل ہیں ججوں کی، کن آسامیوں پہ عام عملہ کہاں کہاں رکھا ہے، کیا بجٹ ہے، کتنا خرچ ہو گیا، کتنا رہتا ہو. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو یہ خط چلا جائے، اتھے توتے اٹھ گئے جی. تو ہوں کون سارے کو پوچھنا لگا یہ تو کانفیڈینشیل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، کانفیڈینشیل اور ہوتی ہیں. وہ اس رائٹ میں پہلے ہی پتہ ہے کہ ملٹری تنصیبات، ملٹری کی بعض ایسی چیزیں وہ کانفیڈینشیل ہیں. کوئی کانفیڈینشیل نہیں، یہ پبلک دا آفس ہے. تو اب آپ کو تو بتانا پڑے گا کیونکہ آپ ہمارے ٹیکس سے چلتے ہیں. وہ کیس لگا سپریم کورٹ میں، قاضی فائز صاحب، اطہر من اللہ اور ایک بندیال صاحب، 3 جسٹس صاحبان کا بینچ بنا. انہوں نے اپنا کیس کہا جی میں خود لڑوں گا. مختار احمد علی نے اپنا کیس خود لڑا. یہ سارا ڈان میں فل تفصیلی آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں یہ 2-3 مہینے پہلے. اس پائے کا برین اور ذہن اور بندہ، تو یہ تو بات غلط ہے نا کہ وہ اندھا ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں ہے، اس کو سارا ارد گرد کا پتہ نہیں ہے. DSS میں اس کی ڈگری ہو، ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو پتہ کچھ، اور چاروں اسمبلیوں کو اس نے کنونس کر کے ایکٹ پاس کروا لیا. تو یہاں ہماری ملاقات ہوئی ایمسٹرڈیم میں، تو جیسے دوستانہ طور پہ بات چلی تو میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا، وہ تو جو حالات جو ہیں وہ تن سے جدا والے، ان کو دفع کریں. آپ بتائیے کہ جو پاکستان کے اشاریے یا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس کی سروائیول اور اس کی ترقی کے اور گروتھ کے، وہ بتائیے کہ وہ کتنے جل رہے ہیں اور کتنے بجھ رہے ہیں. تو کہتے نہیں آپ تو خیر آپ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی ہیں. تو میں کہا نا یہ چوسنی اب میں نے نہیں ڈالنی منہ میں. آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے کہ آپ اور دیگر لوگ جن کو آپ ابھی چھوڑ کے آئے ہیں پچھلے ہفتے اور جا کے ملیں گے ابھی اس ہفتے، ان میں پاکستان کے فیوچر کے حساب سے، اس کی اکنامک گروتھ کے لحاظ سے، اس کی ایڈمنسٹریٹو ویل بینگ کے لحاظ سے، اس کے سٹرکچر اور اس کی ورتھ اور ریٹ کے لحاظ سے، کہتے ہیں لوگ تو ہوپ فل نہیں ہیں. تو میں نے کہا وہ جو ہوپ فل نہیں ہیں لوگ اس وقت، وہ سارے احمدی ہیں؟ نہیں کہتے آبویسلی نان احمدی ہیں. تو اس کا مطلب ہے، پھر میں نے کہا کہ آپ کے وہ اشارے، وہ انڈیکیٹرز اب بجھتے چلے جا رہے ہیں نا. جی
تو میں نے کہا اب میرا صرف ایک انڈیکیٹر سن لیجئے کہ 25 سال پہلے امام جماعت احمدیہ نے یہاں پہ تحریک کی تھی کہ جرمنی میں اوپننگ ہونے کے کافی امکانات ہیں کہ شاید یہ قوم یورپ میں سب سے پہلے قبول کرے احمدیت کو، یعنی اس میں زیادہ لوگ آ جائیں اچانک۔ اس وقت کے لیے نیٹ ورکنگ کے طور پر 100 مساجد، یعنی جرمنی بھر کے پورے خطے میں 100 مسجدیں جو ہم پہلے سے بنا کے ان کو آباد کر لیں، تو یہ پروجیکٹ دیا تھا۔ اس کو 100 موشے پروجیکٹ کہتے ہیں یہاں کی زبان میں، اور گوگل میں لکھیں تو 100 ماسک پروجیکٹ کے تحت وہ، تو میں نے کہا اس میں سے 90 تیار ہو چکی ہیں اور 10 رہ گئی ہیں، تو ہم لگے رہے اپنے جتنے جوگے تھے۔ اب 100 مسجدیں جو ہیں اس کا آپ کو میں صرف ایک آئیڈیا دیتا ہوں، کم از کم ایوریج 2 ملین یورو ایک مسجد کی تعمیر پہ خرچ ہوتے ہیں، اور جب وہ ہوتے ہیں تو احمدیوں میں چونکہ والنٹیئرزم بہت ہے تو اس کے اندر ایک وقار عمل اصطلاح آتی ہے جس میں وہ بہت سا کام خود کرتے ہیں، کک بیکس نہیں، اور اس طرح پیسے ضائع ہونے کے امکانات کو منیمائز کر لیا جاتا ہے۔ تقریباً اگر وہی بلڈنگ ہمارے علاوہ کوئی بنائے تو وہ شاید 3-4 ملین میں، پر اس کو چھوڑ دیں 2 ملین لیکوڈ کیش ایک مسجد پہ خرچ ہوتا ہے، اور 100 مسجدیں ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ملٹیپلائڈ بائی 100، تو یہ بن جاتے ہیں جو 20 کروڑ یورو۔ ان کو آپ پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ کہیں جا کے تو 60 ارب سے اوپر کا کام نکلتا ہے۔ اس حصے کو ابھی میں چھوڑ دیں، اس کے امپیکٹس اور اس کی وہ، صرف یہ بتائیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ احمدیوں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہیں، اپنے ذاتی چندوں سے بنائی ہیں۔ اس میں 2 باتیں ان بلٹ ہیں کہ امت الناس اتنے جوگے تھے کہ وہ 20 کروڑ یورو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں احمدی۔ دوسرا، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق اور کنوکشن بھی دے رکھی تھی کہ وہ اپنے مقصد کے اوپر خدا تعالیٰ کا خانہ خدا تعمیر کرنے میں اتنی یعنی ایمیکیبل طریقے سے وہ فنڈ ریزنگ کر کے بنا لیں۔ لیکن آپ سے اب میرا سوال ہے کہ آپ مجھے اب بتائیں کہ پاکستان تو 100 ایمبیسیاں نہیں بنا سکا اتنے ٹائم میں، بلکہ ایمبیسیوں کے اور دیگر انٹرنیشنل ایسٹس آپ بیچ رہے ہیں۔ ایمبیسیاں آپ نے کرائے کی بلڈنگوں میں رکھی ہوئی یہاں پر بھی، تو آپ پورا ملک ہو کے پورے وسائل ہونے کے باوجود کلیکٹیولی 100 ایمبیسیوں کی بلڈنگیں اگر پچھلے 20 سال میں آپ نے بنائی ہیں تو وہ دیجیے، آپ کے سامنے ہونی چاہیے لسٹ، آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت لے سکتے ہیں فارن آفس سے۔ ہم نے آپ کو دکھا دیا، گوگل کیجئے جا کے ساروں کی تصویریں، آن دا اسپاٹ وہ مسجدیں موجود ہیں۔ وہ مسجدیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے بیسیکلی وہ خانہ خدا جو ہے وہ اسلام کی ایمبیسی ہوتی ہے، وہ احمدیت کے ایمبیسی کے طور پر ہی وہ بیہیو کرتی ہے مسجد۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے بات کریں میرے ساتھ۔ کہتے ہیں اس انڈیکیٹر پہ تو میں چپ ہوں۔ تو میں نے کہا اسی طرح کے آپ کے سروائیول کے، گروتھ کے اور مستقبل میں زندہ رہنے کے اشاریے اور انڈیکیٹرز بجھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے جلتے اور روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہاں کی ملائیت آپ کو 50 سالہ جشنوں کے پیچھے لگا کے آپ کے ریئل مسائل سے آپ کو بے حس کر کے مروانا چاہتی ہے اور آپ مرنا چاہتے ہیں، تو اللہ دے حوالے پھر فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔